माहवारी की पैड्स जन्नात को क्यों पसंद हैं? अय्याम या माहवारी में ख़वातीन की छाती में दर्द क्यों होता है? अय्याम या माहवारी में ख़वातीन को डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? अय्याम या माहवारी में अगली और पिछली शर्मगाह में जलन क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहवारी के पैड्स जन्नात को क्यों पसंद हैं? वो ख़वातीन जो अय्याम के खून वाला कपड़ा या माहवारी के पैड्स को कूड़े करकट के ढेर पर फेंक देती हैं, उनके साथ क्या होता है? अय्याम या माहवारी के दिनों में ख़वातीन की छाती में दर्द क्यों होता है? अय्याम के दिनों में ख़वातीन को डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? सोते हुए जिस्म भारी क्यों हो जाता है? और बाज़ ख़वातीन को अगली या पिछली शर्मगाह में जलन क्यों होती है? मोहतरम नाज़रीन, कुतुब अहादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, और ये जादू आपके मुँह मुबारक यानी बालों पर किया गया था। हकीकत ये है कि आज तक हमारी तरबियत ही नहीं की गई, इसलिए हम इन पेचीदा मामलात को समझ ही नहीं पाते और फिर ऐसी नागहानी मुसीबतों में फंस जाते हैं जिनसे निकलना आसान नहीं होता। जब हमें किसी मसले का सबब ही मालूम नहीं होता तो इलाज कैसे करें? जब किसी चीज़ का सबब मालूम हो तभी इलाज मुमकिन होता है। शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नुमाया खुसूसियत ये है कि जब कोई मुसलमान वफ़ात पाता है तो उसके जिस्म के लिए हुक्म है कि उसे दफनाया जाए। उसे जलाया नहीं जा सकता, पानी में बहाया नहीं जा सकता और ना ही हवा में उड़ाया जा सकता है। मुसलमानों के जिस्म को दफनाना ज़रूरी है। इसी तरह मुसलमान के जिस्म से वाबस्ता हर चीज़ जैसे कि बाल, नाखून या जिस्म का कोई अलग शुदा हिस्सा, चाहे किसी हादसे, ऑपरेशन या बीमारी के बायस कटा हो, उसे भी जलाया या फेंका नहीं जा सकता, बल्कि मिट्टी में दफन किया जाना चाहिए। बालों और नाखूनों की निस्बत इंसान के साथ है, चुनाचे जब भी बाल या नाखून काटे जाएं तो उन्हें दफन करना बेहतर है। अगर किसी के पास कच्ची ज़मीन ना हो जहां गड्ढा खोद कर दफन किया जा सके तो वो उन बालों को या नाखूनों को किसी कूड़ेदान में डालकर ज़ाया कर दे। लेकिन ख़वातीन देहातों में एक आम गलती करती हैं कि वो अपने टूटे हुए बालों को दीवारों की दर्जों में ठूस देती हैं। यह अमल ख़तरनाक है क्योंकि जब शयातीन या जन्नात की नज़र उन बालों पर पड़ती है तो वो उनसे जादू करते हैं। ख़ुसूसन अगर वो औरत जवान हो, वो जिन्नात उन बालों से ताल्लुक़ बना लेते हैं और औरत पर असरअंदाज होते हैं। अगर वो बाल किसी दुश्मन के हाथ लग जाएं तो वो उन पर जादू करवा सकता है, जिसका असर 24 घंटों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। जिस घर में औरतों के बाल दीवारों में रखे हों उस घर में जादू और जन्नात का असर ख़त्म नहीं होता। लिहाजा औरतों को चाहिए कि या तो उन बालों को दफना दें या मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर दें। इसी तरह नाखून भी जिस्म की निस्बत रखते हैं। अगर नाखून किसी दुश्मन या जिन के हाथ लग जाएं तो वो भी जादू का सबब बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बाल, नाखून और अय्याम के इस्तेमाल शुदा कपड़े या पैड्स को दफनाया जाए। अगर दफनाना मुमकिन ना हो तो उन्हें फेंकने से पहले पानी डाल दिया जाए ताकि उनकी नापाकी और बदबू ख़त्म हो जाए। मोहतरम नाजरीन, जब खून जिस्म से निकल जाता है तो वो नापाक हो जाता है। यही नापाकी शयातीन की खुराक है। माहवारी का खून चूँकि बदन से खारिज होता है और इसमें बदबू होती है, इसलिए जिन्नात और शयातीन को वो अपनी तरफ खींचता है। अगर वो खून या उसकी बदबू उन्हें पसंद आ जाए
تو وہ عورت کے قریب آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض خواتین ایام کے دوران خواب میں یا بیداری کی حالت میں اپنے جسم پر بوجھ محسوس کرتی ہیں۔ چھاتی میں دباؤ، یہ شرمگاہ میں جلن، یہ سب جنات کے اثرات ہوتے ہیں، چونکہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب وہ عورت کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو حرارت اور جلن پیدا ہوتی ہے، جس سے بعض خواتین لاعلاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ان علامات میں سب سے پہلے حیض یعنی ایام کا غیر متوازن ہو جانا شامل ہے۔ کبھی بند ہونا، کبھی غیر معمولی کھل جانا، جسم کا موٹا ہو جانا اور بالوں کا زیادہ اگنا۔ ایسی خواتین میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور وہ شوہروں سے دوری محسوس کرتی ہیں، کیونکہ ان کی شہوت پر جنات قابض ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہوں تو اس کی شرمگاہ سے آگ نکلتے دیکھتا ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بعض اوقات جنات عورت کے جسم میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جب وہ ماہواری کے پیڈز ضائع کریں تو پہلے ان پر پانی ڈال دیں تاکہ خون کی رنگت اور بدبو ختم ہو جائے۔ اس سے شیاطین کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین بال، ناخن اور پیڈز کے حوالے سے شرعی احتیاط اختیار کر لیں تو ان پر کبھی جادو یا شیطانی اثر نہیں ہوتا۔ ماہواری کے دوران عورت جسمانی، روحانی اور نفسیاتی لحاظ سے ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اس دوران عورت ناپاک نہیں کہلائی جاتی، بلکہ شرعی عذر میں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ بدن سے ناپاک خون خارج ہوتا ہے، اس لیے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام طہارت یعنی پاکیزگی کو آدھا ایمان قرار دیتا ہے۔ اگر عورت احتیاط نہ کرے تو یہ ناپاکی نہ صرف جسمانی بیماریوں بلکہ روحانی اثرات کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ ماہواری کا خون ناپاک ضرور ہے مگر گندگی نہیں، اس لیے جب پیڈز یا کپڑے تبدیل کیے جائیں تو کوشش کریں کہ انہیں کھلے عام یا ایسی جگہ نہ پھینکیں جہاں جانور یا انسانوں کی نظر پڑے، کیونکہ جنات ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں۔ گندگی، بدبو اور خون انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کے پیڈ یا خون والے کپڑے جنات کے زیر اثر آ جائیں تو وہ اس عورت سے تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ اسی سے جن عاشق یا سیکس جنات کے واقعات جنم لیتے ہیں جو عورت کے جسم میں وسوسے، ڈراؤنے خواب اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ ایام کے دنوں میں جسم کا بھاری ہو جانا، چھاتی میں درد، کمر یا ٹانگوں میں کھچاؤ اور نیند میں دباؤ محسوس ہونا بعض اوقات طبی جسمانی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر یہ علامات مستقل رہیں اور اس کے ساتھ خوفناک خواب، سانس روکنے کا احساس یا جسم پر نلاہٹ ظاہر ہو تو یہ روحانی اثرات کی نشانی ہے۔ ایسی حالت میں عورت کو چاہیے کہ وضو کی حالت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت سنے، آیت الکرسی، سورۃ فلق، سورۃ الناس اور سورۃ یاسین کا ورد کرے۔ گھر میں اذان دی جائے اور نجاست والی چیزوں کو فوراً ضائع کیا جائے۔ شیاطین اور جادوگر زیادہ تر عورتوں کے بعد ناخن، کپڑے یا خون کو استعمال کر کے جادو کرتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے جسم کی نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ شریعت میں یہ واضح طور پر ہدایت ہے کہ ایسی چیزوں کو دفن کر دیا جائے، یا اگر دفن نہ کیا جا سکے تو پانی ڈال کر ختم کر دیا جائے تاکہ ان کا اثر ضائع ہو جائے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جہاں نجاست کو چھپایا جائے وہاں رحمت آتی ہے، اور جہاں اسے ظاہر کیا جائے وہاں شیاطین کا گزر ہوتا ہے۔
کچھ خواتین کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں محض پرانی روایات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روحانی دنیا کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے وجود کو تسلیم فرمایا اور ان سے ملاقات بھی فرمائی۔ بس اگر عورت اپنی معمولی سی لاپرواہی جیسے بالوں یا پیرس کو غلط جگہ پھینکنے کی وجہ سے جنات کو دعوت دے بیٹھے تو اس کے ساتھ جسم اور گھر دونوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ عملی طور پر خواتین کو درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ ایام کے دوران استعمال شدہ پیڈز یا کپڑے کو کوڑے دان میں ڈالنے سے پہلے اس پر پانی ڈالیں تاکہ خون کی رنگت اور بدبو ختم ہو جائے۔ اگر ممکن ہو تو پیڈز کو کسی تھیلی یا اخبار میں لپیٹ کر پھینکیں تاکہ وہ کھلے عام نظر نہ آئیں۔ بال یا ناخن کاٹنے کے بعد انہیں کسی پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر دفن کر دیں۔ رات کے وقت پیڈ یا ناخن نہ پھینکیں کیونکہ رات کو جنات زیادہ سرگرم ہوتے ہیں۔ ایام کے دنوں میں بھی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ روزانہ نہا دھو کر جسم کو صاف رکھیں۔ سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ روزانہ گھر میں پڑھا جائے تو وہ گھر جنات سے محفوظ رہتا ہے۔ استغفار اور درود شریف کا ورد کثرت سے کریں کیونکہ یہ جنات کے اثرات سے نجات کا سب سے مؤثر علاج ہے۔ اگر عورت اپنی روزمرہ زندگی میں ان چند احتیاطی تدابیر پر عمل کر لے تو نہ صرف جادو اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہ سکتی ہیں بلکہ جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔